علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مثال کے ذریعے کچھ میسج دینا چاہا۔ مثال فرمائی گئی، زندگی میں کسی کے ذریعے مثال دینا یا سمجھانا یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور انسان کو وہ چیزیں اچھی طرح سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے مذاق بنانا شروع کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کر دیا تھا۔ طعنہ کس بات پر؟ کیونکہ اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت جب مثال دے رہا ہے تو ایک مچھر کے ذریعے مثال دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ بے شک اللہ رب العزت کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ وہ ایک مچھر سے مثال بیان فرمائے۔ مچھر بہت حقیر سی چیز ہے۔ تو جو بت پرست لوگ تھے انہوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اللہ رب العزت کبھی مکریوں کے گھر سے مشابہت دیتا ہے اور کبھی مچھروں سے مشابہت دیتا ہے، تو یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام لائے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر مثال دی جاتی کسی کے مقابل میں تو اس سے مضبوط اور اس کے بڑے کی مثال دی جاتی۔ جیسے ایک بت ہے، بت حیت کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ مچھر تو ایک حقیر سی چیز ہے، تو اس کے ذریعے مثال دے کر کیا سمجھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اس چیز کو لے کر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ ان کے اعتراضات شروع میں اور بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسایا، ساری چیزیں کی، تو اللہ تعالیٰ پیچھے کی آیتوں میں یہ بھی فرماتا ہے کہ بجلیاں گرانا اور دیگر چیزوں کے ذریعے مثال عطا فرمائی۔ تو یہ مثالوں کو لے کر ہمیشہ طعنہ زنی کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کا تھا۔ تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ ان چیزوں کے ذریعے حقیر سے حقیر چیز بھی اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر بیان فرما دے گا۔ اور مثال انہی چیزوں کی دی جاتی ہے کہ جو چیزیں ذہن میں ہمارے موجود ہو۔ میں نے پچھلی تفسیر میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جن چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، تو ان چیز کو سمجھانے کے لیے ہمیں آپ کے سامنے وہ چیز پیش کرنی پڑے گی جس کا علم آپ کو ہے، تبھی آپ وہ چیز سمجھ پائیں گے۔ اب مچھر وہ تو ہے چھوٹی چیز، ایک حقیر سی چیز ہے نا مچھر، اور یہ جس کے مقابل میں بولا گیا وہ ہے بت پرستی، ساری چیزیں بڑے بڑے بت، وہ مضبوط بھی ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس کے مفسرین اس کی پاداش میں فرماتے ہیں کہ ایک مچھر اگرچہ وہ حقیر ہے، چھوٹا ہے، لیکن جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو ویسا ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے، ان جیسا ایک مچھر بھی تشکیل نہیں کر سکتے۔ اور جتنی خوبیاں اللہ نے ایک مچھر اور مکھی کے اندر رکھی ہے، ایک بڑا ہاتھی لے کر آئیں جو بہت جسیم ہوتا ہے، جس کی حیت بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہر وہ چیز، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہوگا مچھر کے اندر سونڈ بھی ہوتا ہے، وہ ڈنک کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں، مفسرین نے یہ چیزیں لکھی ہیں۔ تو ہر وہ چیز
جو ایک مچھر میں ہاتھی میں بھی پائی جاتی ہے، ہاتھی میں مچھر میں بھی پائی جاتی ہے، تو لاؤ کوئی ایک ایسا جو ان کے جیسا بنا سکے۔ کوئی بنا سکتا ہے؟ ان باریکیوں کے ساتھ کوئی پیش نہیں کر سکتا میرے عزیزوں۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا مثالوں کو لے کر، اس کا شان نزول یہ ہے۔ پھر اب آگے اس کے چند چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا۔ حیا سے مراد کیا ہے؟ حیا ہے کیا؟ شرم کرنا، حیا کرنا۔ آج ہماری زندگی میں بھی شرم ہے، لیکن شرم دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شرم رحمانی، ایک ہوتا ہے شرم شیطانی۔ حیائے رحمانی، حیائے شیطانی۔ حیائے رحمانی کیا ہے اور حیائے شیطانی کیا ہے؟ حیائے رحمانی یہ ہے کہ جب گناہ آپ کے سامنے ہو رہا ہو یا گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو تو آپ کو اس گناہ کرنے میں حیا آنے لگے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو ہمکنار کرنا شروع کر دے۔ کہیں بھی بدتمیزی تھی، بے حیائی کا بازار گرم تھا، ڈھول تاشے ہو رہے تھے، ناچ گانے ہو رہے تھے، عریانیت کا بازار، ننگا پن، سب چیزیں چالو تھیں۔ آپ وہاں پر گئے، آپ نے وہ چیز دیکھی، آپ نے اپنے آپ کو بچایا۔ تو آپ نے جو بچایا، آپ کے اندر جو حیا آئی، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس حیا کو حیائے رحمانی کہتے ہیں۔ اور حیائے شیطانی کیا ہے؟ کہ جب نیکی کی دعوت دی جا رہی ہو، نیک کام کیا جا رہا ہو، اس نیک کام میں شرکت آنے کے لیے، شریک ہونے کے لیے آپ کو شرم سی محسوس ہو کہ میں کیسے کروں۔ یا مثال اس کی دوسری یہ لے لیں کہ کہیں گناہ ہو رہا تھا اور آپ اس چیز کو منع کر سکتے تھے، ساری چیزیں تھیں، باوجود اس کے آپ نے اسے منع نہیں کیا، تو اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے حیا آئی کہ میں کیسے کروں، میں کیسے کروں۔ تو اس حیا کو حیائے شیطانی کہتے ہیں۔ آج بہت سارے معاملات ہمارے درمیان اس طرح کے ہیں کہ جب حیا آتی ہے تو انسان غور و فکر نہیں کرتا۔ ہمارے گھر کے معاملات ہوں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، بڑے بوڑھے بیچارے چڑ چڑ کر کے رہ جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں بولتے ہیں، لیکن وہاں پر اپنے آپ کو ایک عاجز سمجھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کیسے بولوں گھر کے، ان کو برا لگے گا، ان کو برا لگے گا، وہاں چپ چاپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنے آپ میں دیکھو، آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ شرم و حیا کا معاملہ اتنا رکھتے ہیں کہ آج کا دورہ تو ایسا ہے کہ کارڈ پہ نام لکھا جاتا ہے شادیوں کے وقت پہ تو بیٹی کا نام بھی ظاہر نہیں کرتے، اور بہت سارے نوجوان بھی ہیں وہ بھی اپنی دلہن کا نام ظاہر کروانا پسند نہیں کرتے۔ کئی سارے کارڈ ہیں ایسے جو لوگ اپنی بیویوں کے نام نہیں درج کرواتے، اس پر دختر نیک اس طرح کر کے لکھ دیتے۔ کیوں؟ لوگوں کے سامنے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ لیکن وہی دختر نیک جب ہال میں پہنچی ہوتی ہے تو سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ان کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، سب کے لیے ایک عام زیارت۔ تو یہاں پر حیا سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے ناموں کو تو چھپا رکھا ہے لیکن جسم اور چہرے کو ظاہر کر دیا، یہ کیسی حیا ہے؟ تو میاں حیا جو ہے اصل میں اللہ کی جانب سے گناہ سے بچنے والی حیا، اس کی دعا کرو، نہ کہ شیطان کی طرف سے ملنے والی حیا کہ تمہیں نیکی کرنے میں شرم و حیا آنا شروع ہو جائے میرے عزیزوں۔ تو یہ حیائے رحمانی اور حیائے شیطانی بھی میں آپ کے سامنے رکھا کہ حیا کی قسمیں کیا ہیں۔ اب آگے اللہ رب العزت نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، بے شک اللہ اس بات کو لے کر حیا نہیں کرتا کہ مچھر یا فوقہا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے تو اس سے مثال بیان کرے۔ مثالوں کے ذریعے سمجھانا، ان کو بیان کرنا، یہ اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے۔ یہاں ایک طریقہ دیا گیا کہ اپنے بچوں کو جب کوئی چیز سمجھاؤ، کسی چیز کا درس دو تو انہیں مثال دے دے کر سمجھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، دنیا کے سب سے اچھے انسان، جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی کے بارے میں یوں فرماتے کہ مجھ میں اور قیامت کے درمیان جو فاصلہ وہ 2 انگلیوں کے برابر کا ہے۔ یہ مثال دے کر سمجھائے نا آقا نے۔
اور جن جن صحابہ کرام نے اس سنت پر عمل کیا تو آپ نے بھی اسی طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سمجھایا تھا کہ مجھ میں اور قیامت کے درمیان 2 انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا ہے، تو یہ سنت ہے۔ اب یہ اگر کہا جائے صرف مجھ میں اور قیامت کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے تو شاید بات اتنی سمجھ میں نہ آتی، لیکن جب انگلیوں کے اشارے سے بات سمجھائی گئی تو فوراً ذہن میں آ گیا اتنی قریب ہے قیامت ہم سے، ہم اتنے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو، اپنے احباب کو جب کوئی بات سمجھانی ہو تو مثالوں کے ذریعے سمجھائیں، انہیں سمجھائیں کس طرح۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر سوکھا ہوا درخت تھا، پکڑتے ہیں اس کی ٹہنیاں ہلاتے ہیں، پتے جھڑ کر نیچے گر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس کے پتے جھڑ کر گرتے ہیں، جب ایک مسلمان وضو کر کے آتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے صاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ تاکہ انسان کو بات سمجھ میں آ جائے، اور یقیناً وضو کرنے کے بعد جو گناہ صغیرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاف فرما دیتا ہے، پاک فرما دیتا ہے انسان کو اس سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ تو یہاں تک فرماتے کہ جب ایک مسلمان وضو کر کے آتا ہے، اس کے وضو سے جو قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں، میں بتا سکتا ہوں کہ کس گناہ کا کون سا قطرہ بہہ رہا ہے۔ یہ اللہ والے تھے، بصیرت اللہ نے انہیں دی تھی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مثالیں انسان کی زندگی میں بہت کارآمد ہوتی ہیں۔ اب آگے یہاں جو بات فرمائی گئی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی جانب سے مثالیں دی گئی ہے ان پر وہ یقین رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا مذاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اسے مراد کیا لینا چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مچھر چھوٹی سی چیز اور بت پرستی ایک بڑی چیز ہے، اس کو بیان کرنا اس کے مقابل میں تو یہ تو اس کی قدر کے معنی نہیں ہے، یعنی اس کے مقابل میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جو فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس کے ذریعے ہدایت بھی پائیں گے۔ ہر کسی کے آپ دیکھ لیں قرآن مقدس میں بہت سارے لوگ غور و خوض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر کسی رہنمائی کے اور بغیر علم کے اکیلے مت دوڑنا شروع کر دو، عقلی گھوڑا دوڑاؤ گے تو بہت ساری جگہوں پہ بہک جاؤ گے، آپ صحیح مفاہیم نہیں نکال سکتے۔ 4 امام جو رکھے گئے ہیں اس میں بہت حکمت ہے، ان کی پیروی جو کی جاتی اس میں بہت حکمت ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن میں فرما دیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ کتنا سر کس کو کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ یقیناً آپ کو حدیث کی جانب دیکھنا پڑے گا، یا آپ کو قاعدہ کلیہ کی جانب آنا پڑے گا کہ سر کا اطلاق ہوتا کیا ہے۔ اب امام شافعی علیہ رحمہ وہ کہتے 3 بال جو آ گیا یہ بھی سر میں داخل ہے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیث کی جانب دیکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم سر کا مسح کتنا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کتنا کیا۔ تو حضرت امام شافعی بھی اپنی جگہ درست، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی اپنی جگہ درست، انہوں نے حدیث کو دیکھا، دونوں جگہ اپنی اپنی درستگی کے ساتھ، لیکن کوئی ان کو چھوڑ کر اب اپنا عقلی گھوڑا دوڑائے کہ نہیں میں اپنے حساب سے چلوں گا تو یقیناً وہ بہک جائے گا، وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزوں، اب یہاں پر یہ ساری بات ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک لفظ اس میں ارشاد فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں ہوں گے مگر وہ کہ جو فاسق لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں تفسیر پڑھ رہا تھا، اس تفسیر میں ہی 3 قسم کے فساق لوگوں کے بارے میں ذکر ہے۔ فاسق ہے کیا؟ پہلے تو منافقین کا ذکر گیا، یہ تو جو شرک کرتے ہیں اس سے بھی بدتر ہوتے ہیں منافقین جو ہوتے ہیں، لیکن فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ فاسق کہتے کسے ہیں؟ اصطلاح شرع میں فاسق وہ ہے جو اعلانیہ طور پر گناہ کرے، وہ فاسق ہے۔ ہر گناہ کرنے والا فاسق ہے، لیکن جو اعلانیہ طور پر گناہ کرے تو اس کو فاسق معلن کہتے ہیں، یعنی اعلان کر کے گناہ کرنے والا۔ اب یہاں پر اس کی پاداش میں 3 لوگوں کو بیان کیا گیا۔
ایک یہ کہ تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ طور پر کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا، شراب پی لیا، زنا کر لیا، لیکن یہ سب کرنے کے بعد اب اس چیز کو وہ برا جانتا ہو کہ ہائے میں نے کیوں کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، فاسق تو ہو گیا، گناہ اس سے سرزد ہو گیا، لیکن یہ سب ہونے کے بعد اس کے اندر احساس باقی ہے کہ میں اس چیز کو برا کیا ہوں۔ دوسرا انہماک، کبیرہ گناہ کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ شراب نوشی کبیرہ گناہ ہے، زناکاری کبیرہ گناہ ہے، لت لگ گئی ہے، اب اس کا عادی بھی بن گیا ہے اور اس کی عادت ایسی بنتی چلی گئی کہ اب اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، تو اب ایسا شخص یہ بھی فاسق ہے۔ تیسرا شخص جو ہے جہود جسے کہا گیا، پہلا شخص تھا تغابی، دوسرا تھا انہماک، تیسرا تھا فاسق جہود۔ کہتے ہیں حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے۔ ایک وہ ہے کہ حرام کام کیا لیکن اسے برا سمجھ رہا ہے، ایک وہ ہے کہ حرام کام کو برا سمجھتا ہے لیکن اس کا عادی بن گیا ہے، ایک وہ ہے جو حرام کام کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہو، جیسے شراب پینا، مثال اسی کی۔ پہلا شخص تھا شراب پیا لیکن پینے کے بعد برا سمجھا، دوسرا شخص تھا شراب پی رہا ہے، اس کا عادی بن گیا، جانتا ہے یہ بری ہے لیکن اس کی عادت بن گئی، تیسرا وہ شخص ہے جو شراب پی تو رہا ہے لیکن نہ اسے برا جان رہا ہے بلکہ اس کو کہتے ہیں یہ تو بہت اچھا کام ہے، اس چیز کو برا نہیں سمجھتا۔ تو اب ایسا شخص جو کسی حرام کردہ چیز کو جس میں شریعت نے حرام کیا، خواہ وہ حدیث کے ذریعے ہو یا قرآن کے ذریعے ہو، جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، اب اس چیز کو اگر بندہ حلال سمجھتے ہوئے کرے گا تو صرف گناہ کبیرہ نہیں ہوگا بلکہ ایمان بھی چلا جائے گا، بلکہ اس سے ایمان بھی چلا جائے گا۔ اب حدیث یہاں جو آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر وہ جو کہ فاسق ہیں ان کے بارے میں یہ مراد جو تیسری قسم ہے، فاسق جحود، جو حرام کاموں کو حلال سمجھ کر کرتے ہوں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اس آیت کریمہ کی۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک چیز اور، اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے آگے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں میثاق کے بعد۔ میثاق کیا ہے؟ عالم ارواح نے جب اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا تھا تو اس وقت اللہ رب العزت نے ایک عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، سب نے کہہ دیا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے دنیا میں سب کو بھیجا، ٹھیک ہے یہاں اقرار کرتے ہو، یہاں تمہیں اختیار کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں میری وحدانیت کا اقرار کون کون کرتا ہے۔ یہاں تمہاری اتھارٹی کے ساتھ ہے، تمہیں ایک آپشن دیا گیا کہ تمہارا دل، تمہارا دماغ کس جگہ تم جانا چاہتے ہو، جاؤ دیکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا کرتے چلے گئے، شرک میں مبتلا کرتے چلے گئے۔ اور پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، کہ وہ لوگ جو اللہ نے جس چیزوں کو ان تک پہنچایا، جو عہد دیا، اس چیز کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ اب اس میں تین چیزیں ہیں، عہد کو توڑنا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سب کو حاضر فرمایا تھا، عہد لیا تھا۔ دوسری چیز ہے زمین پر فساد برپا کرنا، زمین پر فساد برپا کرنا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْمَنْعِ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْتِهْزَاءِ بِالْحَقِّ وَقَطْعِ الْوَصْلِ الَّتِي عَلَيْهَا يَدُورُ فَلْقُ النِّظَامِ الْعَالَمِ وَصَلَاحُهُ۔ ارشاد یہ ہوتا ہے اس کی تشریح میں کہ دین کا مذاق اڑانے والا بھی، زمین پہ فساد کا مطلب کیا ہے وہ فرما رہے ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتا ہے گویا وہ بھی زمین میں فساد برپا کر رہا ہے، جو دین کا مذاق بناتا ہے۔ اب میں غیروں کی بات کیا کروں، غیروں کو ہر کوئی جانتا ہے آج کا معاملہ کیا ہے، جس کو دیکھو وہ زبان کو دراز کر رہا ہے
دین کے بارے میں بول رہا ہے، کبھی ہمارے دینی معاملات میں پرسنل لاء میں طلاق کو لے کر، کبھی نکاح کو لے کر، کبھی 4 شادیوں کو لے کر، کبھی ہمارے اذان کو لے کر، نماز کو لے کر، ہر کوئی مذاق بنا رہا ہے۔ تو بیگانوں سے تو ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن جو اپنے لوگ ہیں جو شریعت کو پس پشت ڈالتے ہوئے طریقت کے راستے کو اپنا رہے ہیں، اور طریقت کے راستے کو ایسا اپناتے چلے گئے کہ شریعت انہیں دور دور تک نظر نہیں آتی، وہ عورتوں کو ہاتھ چموانا، عورتوں کو بے پردہ سامنے بٹھانا، ساری چیزیں کرنا، تو یہ سارے معاملات یہ کیا ہیں؟ انسان کو برباد کرتے ہیں، یہ زمین پر فساد برپا کرنا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مزارات کے موقع پر، عروس کے موقع پر آج کتنی بدتمیزیاں ہمارے سامنے شامل ہے، یہ ہم سے اور آپ سے نہیں چھپی ہوئی ہے۔ مزار میں جو عرس کا معاملہ آتا ہے اس کی حقیقت صرف اتنا ہے کہ جس دن صاحب مزار کا وصال ہوا آپ جائیں، باادب وہاں حاضر ہو جائیں، جو قرآن پڑھا ہے آپ نے، درود پڑھا ہے، نذرانے کے طور پر پیش کریں، اس دن اترنے والی برکات و انوار سے اپنے آپ کو منور کریں اور وہاں سے ہٹ جائیں۔ لیکن اس چیز کو ہماری سنت میں غلو کس طرح کیا؟ لوگوں نے اس کے میلے لگانا شروع کر دیے، باضابطہ میلے میں اب چیزیں بکنا شروع ہو گئیں، عورتوں کا ہجوم اس میں ٹوٹ پڑا۔ حاصل کلام ایسا ہو گیا، لوگوں کا مطمع نظر جہاں درگاہوں پر، مزاروں پر حاضری ہونا چاہیے تھا، وہ ختم ہو کر صرف ایک نام ہو گیا، اور مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میلہ کیسا ہوگا، وہاں کی بازار کیسے ہوں گی، وہاں بھیڑ کتنی چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ فساد برپا کرنا ہے، دین کو ہلکا کر دینا، اس کا مذاق بنانا، یہ زمین پر فساد کی طرح ہے میرے عزیزوں۔ میں مختصر ہی عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج کی تفسیر تھوڑی لمبی ہی ہے۔ زمین میں گناہ پھیلانے والے بھی فساد کرنے والے کی طرح ہیں۔ زمین میں ایک یہ بھی بات کہی گئی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْمَعَاصِي وَتَعْوِيقِ النَّاسِ عَنِ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وبالقرآن أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الْمَغُوبُونَ۔ امام محی السنہ ابو محمد الحسین بن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو زمین میں گناہ کو عام کرتے ہیں۔ اس جگہ جو کہا گیا نا زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، یہاں مراد وہ لوگ بھی ہیں جو زمین پر گناہوں کو عام کرتے ہیں۔ اب گناہوں کو عام کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے۔ جہاں پردے کی بات آئی، حیا کی بات آئی، تو میں قرآن کی اسی آیت سے ہی شروع کروں۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرموں کو اپنے درمیان نہ آنے دینا، ساری چیزیں۔ لیکن آج ہمارے درمیان ایک چیز بہت کثرت سے چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ اسے برا نہیں سمجھتے، ولاگز بنانا۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ گھر کی ایک ایک چیزیں، گھر کی عورتیں، بہو، بیٹیاں، اللہ کا فضل ہے ہم نے آج تک دیکھا نہیں، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ان کے ذریعے میں نے پوچھا کہ یہ ہوتا کیا ہے، تو کچھ تو عورتوں کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو گھروں کی پنچایت ہے، دوسری جگہ وہ ایک بیٹھی ہوتی کہ کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ آج کے کچھ مردوں کا بھی حال ایسا ہے کہ ان کو پنچایت ہو گئی ہے۔ یہ ولاگز دیکھ کر ہوتا کیا ہے؟ کس کے گھر میں ہلدی ہو رہی ہے، کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اب یہ کہاں جانے والے ہیں، نیکسٹ پلاننگ کیا ہے، کپڑا کیسا رہے گا، اس میں کیا ضرورت ہے بھائی، تم کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں نا بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہاں پہ بالکل صاف نظر آتا ہے، نہ اس کو انویٹیشن ملا ہے، نہ کچھ، سامنے والا بس بنا رہا ہے۔ اور یہ غیروں کا حال نہیں ہے، ہمارے مسلمان بڑی کثرت سے کر رہے ہیں، اور اسے لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، اچھا سمجھ کے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ گناہوں کو عام کیا نا، آپ کے دروازے تک لا کر بے حیائی رکھ دی، گھروں کی پنچایت رکھ دی، اور دوسروں کو بھی اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو یہ ایسی سی چیزیں کیا، ہم بھی اپنے گھر میں ان چیزوں کو عروج دیں گے۔ ایک طریقہ ملا انہیں، ایک نہج ملا۔ تو میرے عزیزوں، یہ گناہوں کو عام کرنا، پھیلانا، یہ ساری چیزیں بھی زمین پر فساد برپا کرنے کے مماثل ہے۔ تو یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز ریلز بنانا۔ اب حال ایسا ہے ہمارے علاقے میں، نام کے ساتھ جانتا ہوں، کسی کو پرسنل پوچھنا ہو تو آنا بتا دیں گے گھر کے ایڈریس کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ جیسے موسم چینج ہوتے ہیں ان کے ریلز بنانے میں ان کے اوتار چینج ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ کیسے چلا؟ ان کچھ کے نمبر میرے پاس سینڈ ہیں، تو اسٹیٹس لوگ لگاتے تو سامنے چیزیں آتی ہیں۔ مجھے ایسا نہیں کہ کوئی میرا مخبر ہے خبر دیتا آ کے، تو کچھ ہیں
جو رابطے میں رہتے ہیں، نمبر سیف ہے، تو ان کی چیزیں آگے آتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہفتے میں 6 دن الگ اوتار ہوتا ہے، جمعہ کا دن آتا ہے تو مسلمان بن کر کے آ جاتا ہے۔ شاید میری باتیں کڑوی لگے، لیکن لگتی تو لگے، آپ چھوڑ دو اگر یہ چیز بری ہے آپ کے لیے بھی، تو نہیں اچھا لگتا ہے جملہ تو ختم کر دو۔ لیکن یہ چیز کیا ہے کہ آپ ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بناتے، یہ وقت کو ضائع کرنا، ڈائلاگ بازی کرنا، ناچ گانے کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک انسان گانے سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا، آپ نے ریلز بنا کر اسٹیٹس رکھا، اس ریلز کے ذریعے وہ آپ کی ایکٹنگ بعد میں دیکھتا ہے، گانا کون سا ہے وہ سرچ کرنے چلے جاتا ہے کہ یہ کس گانے کے اوپر بنایا گیا ہے اور کون کون اس کے اوپر ایسی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ دروازے تک گناہوں کو لا کر عام کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ میں دور حاضر کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں۔ ایک وہ گناہ کہ انسان گھروں پر آ کے دعوت دے، دوستوں کی سنگت ہو، اس میں جانے کے بعد موہ ہو جائے، اس کی بات نہیں کرتا میں۔ یہ آج کوئی بھی نہیں آئے گا تمہارے پاس، محض ایک اتنا بڑا فون ہے، یہ سب چیزیں آپ کو پہنچا دے گا، آپ کے گھر تک لا کر رکھ دے گا۔ تو میرے عزیزوں، ایسے لوگوں سے بھی بچائیں اپنے آپ کو جو گناہوں کو آپ تک لا کر رکھتے ہوں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا دوستی یہ بہت عظیم چیز ہے۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ کن کی صدا ہوگی؟ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ان کی صدا ہوگی کہ فلاں کی وجہ سے مجھ پر جہنم واجب ہوئی، ان کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اپنے آپ کو دیکھو، آپ دوستی بھی کس کے ساتھ کر رہے ہو، کس کے ساتھ آپ کے تعلقات بنتے چلے جا رہے ہیں، اس پر بھی نظر رکھنا ہوگا۔ اگر وہ دوست جو آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہو، آپ کا حقیقی دوست وہ ہے۔ وہ دوست جو گناہوں کی جانب لے جا رہا ہے، وہ دوست نہیں ہے، وہ آپ کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ تو بہرکیف زمین میں فساد پھیلانے سے ایک مراد یہ بھی تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، ایک لفظ جس کی تفسیر میں کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، اولئک ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ، قرآن مقدس میں تاکید کے ساتھ فرما دیا گیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی دین کو ہلکا سمجھتے ہیں، حیا نہیں کرتے، اور بھی اس کی پاداش میں کچھ قرآن مقدس کی آیات اور احادیث کے ذریعے میں بتاؤں گا کہ قرآن میں خسارہ اٹھانے والے وہ بدبخت لوگ کون ہیں جن کو صراحت کے ساتھ حدیث مبارکہ میں کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور کبھی قرآن میں فرما دیا گیا کہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ میں یہ جتنی چیزیں مختصر طور پر آج آپ کے سامنے عرض کروں گا، ماہ رمضان میں یہ عظیم راتیں آتی ہیں، اس کے لمحے لمحے ہمارے لیے ایک عظیم مرتبہ رکھتا ہے، ہمارے لیے اس کی گھڑیاں گھڑیاں باعث نجات ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان کے ذریعے یہ ٹٹولنا ہوگا کہ آیا اتنی ساری چیزیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خسارے میں ہیں، یا قرآن میں صراحت کے ساتھ جن کے بارے میں فرما دیا گیا کہ یہ خسارے میں، آیا ان زمروں میں ہم تو نہیں آ رہے؟ یہ میں ایک ذمہ داری دے کر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اب یہاں قرآن میں فرمایا گیا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے حبیب کریم، آپ فرمائیں اللہ بس ہے میرے اور تمہارے درمیان، گواہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں۔ یہ تو صراحت کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں جو رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اس زمرے سے تو ہم پاک ہیں، کیونکہ ہم ہر بار یہی کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے۔ تو اس چیز سے تو ہم اپنے آپ کو مبرہ ہیں، پاک رکھیں کہ ہم خدا کو ایک سے زیادہ نہیں مانتے۔ تو اس زمرے سے تو نکل گئے۔ آگے شرک کرنے والوں کے یہ خسارہ ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر خاسرین کا لفظ آیا۔ اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف، اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت برباد کر دیا جائے گا، اور تو ضرور ہارے ہوئے میں سے رہے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو شرک کرتے ہیں۔ آج شرک ہمارے درمیان بہت عام ہے میرے عزیزوں۔
اس کی میں نے کئی بار شکلیں آپ کے سامنے پیش کی۔ شرکیہ کلمات ایسے ایسے لوگ نکال جاتے ہیں مستی مذاق میں کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا انہوں نے شرک کر دیا۔ شرک کا لغوی معنی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ شریک ہونا، ملانا۔ اور اصطلاح شرع میں شرک کیا ہوتا ہے یہ آپ جانیں، میں جتنی بار بتاؤں اس کو جانیں، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جہاں آپ ہر چیز کی نماز کے طریقے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ سیکھتے ہیں، اس کو بھی جاننا فرض عین ہے آپ پر کہ کون سی چیز شرک میں آتی ہے۔ تو شرک کے دو وصول ہیں، اس کو جان لیں، اس کے اندر اس کے اوپر اگر بات فٹ نہیں ہوتی تو آپ نے شرک نہیں کیا، یہ صاحب بات جان لیجئے گا۔ اب دو چیز کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کی ذات ہے، دوسری چیز اللہ کی صفات ہے۔ ذات مطلب ایک ہونا، جیسے ہم باڈی کے اعتبار سے اگر میں بولوں تو میری باڈی کے اعتبار سے میں ایک ہوں یا دو ہوں؟ ایک ہی ہوں، تو میری ذات ایک ہوئی۔ تو یہ سمجھانے کے لیے مثال دیا، اللہ ایک ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ ایک ہے۔ اب بہت سارے لوگ اپنے معبود بنا کے رکھتے ہیں، عیسائیوں نے 3 بنا لیا، ہندوؤں کے بہت سارے معبودان باطل ہیں، تو لوگ الگ الگ اپنے معبود بنا کر رکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں باطل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذات کے اعتبار سے ہوئی۔ صفات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے رزق دینے والا ہمیں کون؟ اللہ رب العزت۔ بارش برسانے والا کون؟ کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ۔ ہر جگہ اگر ہم موجود ہیں ہمیں دیکھنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ہماری باتیں خلوت میں بھی ہو تو سننے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ لیکن یہ سننا، دیکھنا، ہر چیز کو جاننا، انسان اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ انسان کہتے میں بھی تو بہت ساری چیز جانتا ہوں، میں بھی تو سننے والا ہوں، یہ طاقت تو میرے پاس بھی ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو رب کے برابر کرنا چاہا۔ کس اعتبار سے؟ صفاتی اعتبار سے۔ صفات کو انگلش میں ایڈجیکٹیو بھی کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے گا بچے لوگ۔ تو اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ملانا شروع کر دیا، تو اب یہ وہاں پر شرک ہو جائے گا میرے عزیزوں۔ لیکن اگر انسان یہ کہے کہ اللہ بھی سنتا ہے میں بھی سنتا ہوں، لیکن میرا سننا اس کی عطا سے ہے، میرا سننا اس کی عطا سے۔ اب یہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے، اللہ بھی غیب کی خبریں جانتا ہے، تو یہاں پر بات سمجھ لیں، اللہ کا جاننا ذاتی اعتبار سے ہے اور رسول اللہ کا جاننا اللہ کی عطا سے ہے۔ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارا رسول یہ کہتا ہو، یا ہم اپنے رسول کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ ہمارے آقا بنفسی خود ساری باتیں جانتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے عزیزوں۔